بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میں نے تجھے وہ فیصلہ سونپا ہے جن کی مسافتیں مجھے معلوم نہیں، وہ راستہ جن کی منزلیں مجھے نظر نہیں آتی، وہ امیدیں جن کا مجھے برآنا محال لگتا ہے، وہ دعائیں جن کو قبولیت کا میں وقت نہیں جانتی، وہ نعمتیں جن کے حصول کے اسباب میسر نہیں۔ تو اپنی صفات کی برکت سے ان سب کو پورا کر دے، آمین۔ اللہ راستہ بنائے گا، وہ آپ کا ہاتھ تھام کے آپ کو ان تاریک راستوں سے نکالے گا۔ مستقبل کی پریشانی لینا آپ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ کا مسئلہ کبھی تھا ہی نہیں۔ آپ نے اپنے مسئلے اس رب کے حوالے کرنا ہے اور اس کو کہنا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، آپ میرے لیے یہ معاملات سنبھال لیں۔ زندگی میں ہمارے ساتھ چلنے والے ہر شخص اسی لیے نہیں ہوتا کہ ہم ٹھوکر کھا کر گریں گے اور ہمیں سنبھال لے، ہاتھ تھام کر گرنے سے پہلے یا بازو کھینچ کر گرنے کے بعد۔ بعض لوگ زندگی کے اس سفر میں ہمارے ساتھ صرف یہ دیکھنے کے لیے ہوتے ہیں کہ ہم کب، کہاں اور کیسے گرتے ہیں۔ لگنے والی ٹھوکر ہماری گھٹنوں کو زخمی کرتی ہے یا ہاتھوں کو، خاک ہمارے چہروں کو گندا کرتی ہے یا کپڑوں کو۔ کبھی کبھی یہ طے کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ غلط کیا ہے، وہ جھوٹ جو چہرے پر مسکان لائے یا وہ سچ جو آنکھوں میں آنسو لائے۔ حقیقت کو جھوٹ میں بہلا کر خوش رہے یا حقیقت کو تسلیم کر کے روئے۔ پتہ ہے ماچس آج بھی اتنی سستی کیوں ہے؟ اس لیے کہ آگ لگانے والوں کی قیمت کبھی نہیں بڑھتی۔ لوگ آپ کے لیے خود ایسے حالات پیدا کرتے ہیں کہ آپ انہیں چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں، اور بعد میں ایسے ظاہر کرتے ہیں جیسے وہ بہت مظلوم ہے، سارا قصور ہمارا تھا۔ مرد اور عورت کی فطرت میں ایک واضح فرق ہے۔ مرد کو ہر عورت اپنا بنا سکتی ہے، مگر عورت کو ہر مرد اپنا نہیں بنا سکتا۔ کیسی بے بسی محسوس ہوتی ہے نا جب آپ کسی کو ایمانداری سے سچ بتائیں اور سامنے والا آپ پر یقین نہ کرے۔ فکر نہ کرو، میں ہر مشکل میں تمہارے ساتھ ہوں، یہ جملہ کثرت سے وہ لوگ بولتے ہیں جو ضرورت پڑنے پر کبھی بھی میسر نہیں ہوتے۔ کبھی کبھی انسان دوسروں پر الزام تراشیاں تو کر دیتا ہے، لیکن اس بات کی تصدیق نہیں کر پاتا کہ جو الزام اس نے سامنے والے پر لگائے ہو وہ برائی کہا اس کے اپنے اندر تو موجود نہیں۔ لوگ اپنا اصلی چہرہ دو صورتوں میں دکھاتے ہیں، ایک یہ کہ جب انہیں معلوم ہو کہ وہ اپنا مطلب پورا کر چکے ہیں، اور دوسرا جب وہ جانتے ہو کہ وہ اپنا مطلب کبھی پورا نہیں کر سکیں گے۔ میں نے سب تیرا کھا کر دیکھا ہے، سب سے زہریلی کمان اپنوں کی ہوتی ہے۔ زندگی میں دھوکہ ملتے رہتے ہیں، مگر ان کو اپنی جان کا روگ نہ بنائے، ہمیشہ مسکرائے اور آگے نکل جائے۔ عالم کی فرائض۔ جس عالم نے گمراہ کو نصیحت نہ کی اور مردہ دل کو علم سے زندہ نہ کیا، اس نے اپنے علم سے خیانت کی ہے۔ تعلق رہے یا نہ رہے، لیکن احترام باقی رہنا چاہیے، انسان کا بھی اور اس کے راز کا بھی۔ یا رب، ہمیں دلوں کو چیرنے والا نہیں بلکہ دل کی زخموں پر مرہم رکھنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اپنی زندگی میں رنگ بھرنے کا اختیار کبھی کسی کو نہ دے، ہو سکتا ہے اس کے پاس سیاہ رنگ کے سوا کوئی اور رنگ ہی نہ ہو۔ قدرت نے آپ کی تخلیق میں کسی کی نقل نہیں کی، اس لیے آپ بھی کسی سے موازنہ کرنے کے بجائے اپنی فطرت کو استعمال کریے۔ زندگی جب مشکل ہونے لگے تو انبیاء کرام کے واقعات کھولو، سب آسان لگے گا، کیونکہ اللہ نے انہیں ہم سے زیادہ آزمایا تھا۔ جتنا ہم دکھ ملنے پر چیخ اٹھتے ہیں، اتنا ہی شکر ہم اس رب کی دی گئی نعمتوں پر کرنے لگ جائیں تو ہماری زندگی میں کبھی اللہ سے شکوہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ زندگی میں ایک موڑ ایسا بھی آ سکتا ہے جب انسان بلا وجہ کی دوستیاں، رشتہ داریاں، کالز، میسیجز کرنے سے بہت دور نکل جاتا ہے۔ کوئی یاد کرے نہ کرے، اسے کچھ برا محسوس نہیں ہوتا۔ خاموشی عظیم نعمت ہے، بالخصوص اس مقام پر جہاں اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بلند، علم کی کمی اور دلائل کی کوئی اوقات نہ ہو۔
مجھے رب کی ذات پہ اتنا یقین ہے کہ آج اگر مجھے کانٹوں سے گزار رہا ہے تو یقیناً گلابوں تک پہنچنے کے لیے اپنوں کی غلطیاں بھی اپنی ہی ہوتی ہے، مل جل کر سدھار لینا چاہیے۔ انا اور تکبر کے دستار باندھ کر دوسروں کے جھکنے کا انتظار نہیں کرنی چاہیے، یہی رشتوں کی بقیہ کا راز ہے۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے، بس کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ دنیا میں صرف والدین میں اتنا ظرف ہے کہ وہ آپ کی ضروریات پورا کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے نخرے بھی اٹھاتے ہیں، ورنہ دنیا والوں کے معمولی احسانوں سے بھی اللہ بچائے۔ کہتے ہیں اپنی جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے، ورنہ کوئی فوراً وہ جگہ لے لیتا ہے۔ سوچتا ہوں غلط کون ہے، وہ جو جگہ چھوڑ دیتا ہے یا وہ جو اس جگہ کو فوری طور پر کسی دوسرے کو دے دیتا ہے۔ کاش انسان کے ہاتھ میں اختیار ہوا کرے، اپنی محبوب چیزوں کو مٹھی میں دبا کر دل کے قریب کر لیا کرے۔ اچھے لوگوں کو اگر ٹھوکر مارو گے تو ٹوٹیں گے نہیں، لیکن پھسل کر تمہاری زندگی اور پہنچ سے بہت دور چلے جائیں گے۔ افسوس، ہم لوگ جس کو غریب سمجھ کر شادی میں نہیں بلاتے، وہ میت میں سب سے پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ تو نے دیکھا ہے کبھی ایک نظر شام کے بعد کتنے چپ چاپ سے لگتے ہیں شجر شام کے بعد، اتنے چپ چاپ کے راستہ بھی رہے گے لا علم، چھوڑ جائیں گے کسی روز نگر شام کے بعد۔ اللہ ہنساتا ہے تو ہنستے جاؤ، رلاتا ہے تو رلاتے جاؤ، چیز دیتا ہے تو قبول کرو اور واپس لے لاتا ہے تو راضی ہو جاؤ۔ بڑی سی بڑی اور آسان فکرہ یہی کہ ہمیں اللہ کا ہر فیصلہ منظور ہے۔ کسی کے راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں، لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ کیلا میرے خلوص سے لوگوں نے اس قدر لہجے میں شوخیہ جگہ سوز رہ گیا، ہر شخص ہی مفاد سے وابستہ ہے یہاں، ہر رابطہ دل نشیں سبق آزمودہ رہ گیا۔ کوئی دوسرا ہمارا دل نہیں توڑتا، ہم خود اپنا دل توڑتے ہیں، ایک ایسی جگہ رہ کر جہاں ہماری ضرورت نہیں ہوتی۔ زندگی میں اتنی تو اچائی سے رہو جب کوئی آپ کو کہے کہ تمہیں تمہارے کاموں کا بدلہ ملے تو تمہیں دعا لگے، بد دعا نہیں۔ اپنی طاقت پر گھمنڈ مت کیجیے، کسی ہسپتال میں جا کر ایسے مریضوں کو دیکھیں جو کروٹ بدلنے کے لیے بھی کسی کے محتاج ہے۔ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ دوسروں کو چھوٹا گھٹیا نیچ ثابت کرنے سے آج تک کوئی عظیم نہیں بن سکا۔ کسی کا پردہ رکھنے میں ہی عظمت اور بڑائی ہے۔ قدرت ہمیشہ انسان پر اتنا مہربان ضرور ہوتی ہے کہ اگر ساری دنیا بھی آپ سے نفرت کرنے لگ جائے تو کوئی نہ کوئی آپ پر جان چھڑکنے والا ضرور ہوتا ہے۔ وہاں تک تو ساتھ چلو جہاں تک ساتھ ممکن ہے، جہاں حالات بدلیں گے وہاں تم بھی بدل جانا۔ جس طرح استری کرنے سے کپڑوں میں جان آتی ہے، بالکل اسی طرح سب کے سامنے عزت دینے سے بیوی میں بھی جان آتی ہے۔ معاف کر دیجیے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، ایک ایسا جملہ ہے جو سخت سے سخت غلطی کو بھی چھوٹا بنا دیتا ہے، سنگ دل سے سنگ دل شخص کو بھی موم بنا دیتا ہے، بڑی سی بڑی آگ کے لیے پانی کا کام دیتا ہے، ظالم کو رحم پر مجبور کر دیتا ہے، دشمن کو دوست بنا دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنا بہترین وقت کو نماز میں وقف کر لو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد قبول ہوں گے۔ اگر آپ کا ضمیر زندہ اور نیت صاف ہے اور آپ شریعت کے مطابق چل رہے ہیں تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو اچھا کہے یا برا، آپ اپنی نیت سے جائیں گے، دوسروں کی سوچ سے نہیں۔ قائل کرنے سے مائل کر لینا بہتر ہے۔ قائل باتوں سے کیا جاتا ہے جبکہ مائل اعمال سے کیا جاتا ہے۔ اے اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھ، اس علم سے جو نفع نہ دے، اور اس دل سے جس میں خشوع نہ ہو، اور اس نفس سے جس میں اسری نہ ہو، اور اس دعا سے جو قبول نہ ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اے لوگو، زمین میں جو حلال پاکیزہ چیزیں ہیں وہ کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یقین جانو کہ وہ تمہارے لیے ایک کھلا دشمن ہے۔
کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اسے دینے والا ایک ہی ہے۔ اللہ جلال جلالہ اس سے عطا اور آپ سے لے بھی سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دین کا نفع دنیا کے نقصان سے حاصل ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، صبر کی دو صورتیں ہیں، جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ کوشش کرو جس چیز کے لیے تم خود ترسی ہو کوئی دوسرا آپ کی وجہ سے نہ ترسے، پھر چاہے وہ خوشیاں ہو، سکون ہو یا محبت ہو۔ عطر سے کپڑوں کو مہکا لینا بڑی بات نہیں، مزہ تو تب ہے جب انسان کے کردار سے خوشبو آئے۔ محتاط رہی ایسے لوگوں سے جو پہلے یقین دلاتے ہیں کہ 5 انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی، اور پھر وہ بیڑا غرق کر کے کہتے ہیں تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ انسان سختیاں برداشت کیے بغیر، غم سہے بغیر، تلخ طعنوں سے گزرے بغیر ایمان کے لذت کو چکھ ہی نہیں سکتا، اللہ کے کرم کو پا ہی نہیں سکتا۔ جب اپنوں کے ساتھ بیٹھے تو پھر فون کو نہیں بلکہ اپنوں کو وقت اور توجہ دیا کرے، کیونکہ فون آپ کے پاس رہ جائے گا لیکن انسان چلا جائے گا، وہ واپس نہیں آئے گا، پھر تصویروں میں ڈھونڈتے رہ جاؤ گے۔ مان رکھنا سیکھیے، زندگی بہت چھوٹی سی ہے، اور کوشش کریے کہ کسی کا مان، اعتماد، اعتبار اور یقین نہ ٹوٹنے پائے۔ وقت تو گزر جاتا ہے لیکن دی ہوئی تلخیوں کے نقش باقی رہ جاتے ہیں۔ رشتوں میں کمزوری تب ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والی سوالوں کے جواب بھی خود ہی بنا لیتا ہے۔ اتنی کتابیں اور اچھی دل ہر کسی کو سمجھ میں نہیں آتی، یہی وجہ ہے کہ اچھی کتابیں اکثر گرد اور اچھے دل اکثر ٹوکروں کی ضد میں ہوتے ہیں۔ زندگی میں اچھے اور برے دو طرح کے لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے۔ اچھے لوگ ہماری طاقت بن جاتے ہیں اور برے لوگ ہمیں سب مضبوط بنا دیتے ہیں۔ وقت گزر جانے کے بعد اگر کسی کو کسی کی قدر آ جائے تو اسے قدر نہیں، افسوس کہتے ہیں۔ بعض زخم بس دل میں بس جاتے ہیں، سنائے جاتے ہیں، نہ بتائے جاتے ہیں۔ وقت ان کی پرورش کرتا رہتا ہے اور وہ یوں ہی پلتے رہتے ہیں ہماری روح کے آغوش میں۔ لوگ آپ کے اندر آپ کا دکھ تلاش نہیں کرتے، بلکہ انہیں اس تماشے کی کھوج ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ ہوا ہے۔ کبھی یوں بھی سوچا کرے کہ سامنے والے کے لہجے میں کڑواہٹ اس کی اکڑ کی وجہ سے نہیں، بلکہ زندگی میں سہی گئی تلخیوں کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں، ہمارے احباب کو اور اہل عیال کو کاٹ کھانے والی نظروں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ خواہشات کو جنون نہ بنائے، زندگی میں بہت کچھ ہمارے لیے نہیں ہوتا۔ انسان کے لالچ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا، کیونکہ اس میں ناشکر کے سوراخ ہوتے ہیں جو اس کو بھرنے نہیں دیتے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ عورتوں کے چہرے کے حسن کو دیکھنا بندے کے دل کو اللہ تعالیٰ کے حسن و جمال دیکھنے سے اندھا کر دیتا ہے۔ مایوسی ایک دلدل ہے، آپ اس میں پہلا قدم رکھتے ہیں، دوسرا قدم آپ کو نہیں رکھنا پڑتا، کیونکہ دلدل کو ہمیشہ پہلے قدم کا ہی انتظار ہوتا ہے۔ اپنے رزق، اولاد اور محبت کو لوگوں سے چھپا کر رکھو۔ حسد سپلی ہے، حسد کسی چیز کو دیکھ لے تو تباہ ہو جاتی ہے۔ خشیت الہی سے ایک قطرہ آنسو جو بہک گیا، قدرت قیمت میں وہ لامحدود سمندروں سے بڑھ گیا، جنہیں مالک دو جہاں نے اپنی رحمت سے تخلیق کیا۔ تکلیف ہونے پر جو بندہ سب سے پہلے یاد آئے وہ زندگی کا سب سے قیمتی انسان ہوتا ہے۔ اگر آپ حادثاتی طور پر کسی سے 2-4 کتابیں زیادہ پڑھ گئے تو ہضم کرنے کی کوشش کریے، دوسروں کا جینا حرام نہ کریے۔ جب دعا سے بات نہ بنے تو فیصلہ اللہ پر چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حق میں بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ وہ لوگ کتنے ظرف والے ہوتے ہیں جو روز دکھی ہونے کے باوجود بھی رشتوں کو نبھانے میں لگے رہتے ہیں۔ جہاں چلے گا وہی روشنی لٹائے گا، کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے نا کہ سچ کڑوا ہوتا ہے، حقیقت میں سچ نہیں،
آپ کے بولنے کا انداز کڑوا ہوتا ہے۔ مکافات عمل جب شروع ہوتا ہے تو آپ کو وہ پتھر بھی آ کر لگتا ہے جو آپ نے ٹھہرے ہوئے پانی کو مارا ہوا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زندگی کی 3 اصول بنا لو، اس سے ضرور معافی مانگو جس سے تم چاہتے ہو، اس سے کبھی مت جوڑو جو تمہیں چاہتا ہے، اس سے کبھی کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرے۔ خود کو عادت ڈال لے بھلا کسی چیز کی، خاموشی کی۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے آپ کے دل میں سکون رہے گا، اور پتہ ہے کس کس مقام پر خاموش رہنا، غصے میں، اداسی میں، ٹکرائے جانے پر اتنا عرصہ دیکھ لیا، شور کر کے، باتیں کر کے، بحث کر کے، مگر کچھ حاصل ہوا نہیں نا، تو پھر زندگی میں ایک موقع خاموشی کو بھی دے کر دیکھ لے۔ دنیا کے ہر میدان میں ہار جیت ہوتی ہے، لیکن اخلاق میں کبھی ہار اور تکبر میں کبھی جیت نہیں ہوتی۔ چیزوں سے لاپرواہی برتو اور انہیں گم کر دو، قیمتی انسان کی پرواہ کرو اور انہیں گم نہ ہونے دو۔ چھوٹے ذہنوں میں ہمیشہ خواہشیں اور بڑی ذہنوں میں ہمیشہ مقاصد ہوا کرتی ہے۔ اللہ آنکھوں کی سطح گیلی نہیں رہنے دیتا، وہ جب ہنسانے پہ آتا ہے تو ایسے ہنساتا ہے کہ اشک رشک میں پڑ جاتے ہیں۔ ایک ہے بھی اصول یہ بھی ہے کہ جو چیز تقسیم کرو گے اسی چیز کی تمہارے پاس فراوانی ہو جائے گی، پھر وہ دولت ہو، عزت ہو، علم ہو، محبت ہو، درگزر ہو، کانا ہو یا آسانیاں ہو۔ دل اور زبان اگر پاک ہو تو ان سے بہتر کوئی چیز نہیں، اور اگر ناپاک ہو تو ان سے بری بھی کوئی چیز نہیں۔ زبان سے اتنا ہی بولو جتنا پھر کان سے سن سکو۔ جس رشتے کی بنیاد محبت نہ ہو، اس پر محل کھڑا کر دے تب بھی گر جائے گا۔ مان لیں آپ کے رشتے میں مصلحت تو ہے، محبت نہیں۔ جہاں مضبوط بنیاد ہو وہاں پہ گھر تعمیر ہو تو پائیدار ہوتے ہیں۔ تہذیب کی مثال غریبوں کے گھروں پہ ہے، دوپٹہ پٹا ہوا ہے پھر بھی ان کے سر پر ہے۔ جب گھر میں رزق کی تنگی محسوس ہونے لگے تو اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو دعوت پہ بلایا کرو۔